ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بآواز بلند پڑھے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور اس بیمار کے لیے دوائی اویلیبل ہو، موجود ہو، تو یہ بھی خیر ہے، لیکن اس سے بھی بڑی خیر یہ ہے کہ بندہ پرہیز اور احتیاطی تدابیر ایسی استعمال کریں کہ وہ بیمار ہی نہ ہونے پائے. ایک ہے کہ بیمار ہوا تو دوائی ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ احتیاطی تدبیر اور پرہیز کیا جس کی وجہ سے بیمار ہی نہ ہونے پایا. تو یہ دونوں ہی بہتر ہیں. اسی طریقے سے اسلام میں مسلمانوں کے لیے اگر لڑائی جھگڑا اور فساد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی اصلاح کے اصول بھی ہیں، اور وہ دو اصول بیان کیے جا چکے کہ اگر لڑائی جھگڑا اور فساد ہو جاتا ہے تو اصلحوا، ان میں صلح کرا دو، اور دوسرا اصول یہ واقسطوا، اور عدل و انصاف کرو. لیکن اس سے بھی پہلے والی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ پرہیز اور وہ احتیاطی تدبیر استعمال میں لائے تو بیمار ہی نہ ہونے پائے، جھگڑا اور فساد ہی نہ ہو. ان میں سے ایک اصول بیان ہو چکا کہ فاسق کو کوئی خبر لے کر آئے تو مان نہ لو بلکہ تحقیق کرو. یہ وہ اصول ہیں کہ جو بیماری آنے سے پہلے بندہ استعمال کریں. اور آج اسی طرح کا دوسرا اصول ہے کہ اگر وہ استعمال کریں تو جھگڑا اور فساد ہی نہ ہو. وہ کیا ہیں؟ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا یہ مذاق اڑا رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے زیادہ بہتر ہو. اسی طریقے سے ولا نساء من نساء، کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ اس سے بھی بہتر ہو اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ وہ اصول ہیں کہ جس اصول پر اگر مسلمان کاربند ہو جائیں تو فساد اور جھگڑا شروع ہی نہ ہو سکے. تو یہ وہ احتیاطی تدبیر ہیں کہ جس کو استعمال کیا جائے تو بندہ بیماری سے ہی بچ جائے، دوائی کی ضرورت ہی نہ پڑے گی. تو یہ قرآنی چوتھا اصول ہے جس پر آج کی نشست میں ہم آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر رہے ہیں. یہاں دو باتیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں. ایک ہے مزاح کرنا ہا کے ساتھ، اور دوسرا ہے مذاق اڑانا. ان دونوں میں فرق ہے. مزاح کرنا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مستحبہ ہے، اور مذاق اڑانا یہ حرام اور گناہ ہے. مزاح کسے کہتے ہیں؟ ایسی بات جس سے اپنا اور سننے والے کا دل خوش ہو جائے، اسے مزاح کہتے ہیں. اور مذاق اڑانا کسے کہتے ہیں؟
کہ جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے، اور یہ حرام ہے اور یہ مذاق اڑانا ہے۔ اب میں مزاح پر چند باتیں عرض کروں، پھر مذاق پر۔ مزاح کے حوالے سے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی فرمائی ہیں، سرکار نے ایسا مزاح پسند فرمایا، بلکہ اس پر عمل بھی کیا کہ جس میں جھوٹ بھی نہ ہو، جس میں حقیقت بیان ہو اور بندے کا دل بھی خوش ہو جائے۔ مثال کے طور پر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر آئیں اور انہوں نے عرض کیا، حضور میرے شوہر آپ کو یاد فرما رہے ہیں، آپ کو طلب فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کون؟ وہی جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور اللہ کی قسم میرے شوہر کی آنکھ میں تو سفیدی نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، ان کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ تو ام ایمن نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سفیدی سے وہ سفیدی مراد لی جو آنکھ کے سیاہ حلقے کے ارد گرد آنکھ میں ہوتی ہیں۔ تو یہ مزاح بھی ہو گیا، طبیعت کی خوشی کا سامان بھی ہو گیا، اور اس میں جھوٹ بھی نہیں، حقیقت بیانی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ مجھے اپنی منزل پر جانا ہے، آپ سواری مجھے عطا فرمائیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج میں تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی کے بچے کو لے کر میں کیا کروں گا، اس پر کیسے سواری کروں گا؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اونٹ کو اونٹنی ہی نے تو جنم دیا ہے، وہ اسی کا بچہ ہے۔ تو یہ اس طرح کی خوش طبعی، اس کو مزاح کہتے ہیں۔ اور ایک مثال اس کی اور بھی آپ سن لیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھی عورت سے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہ جائے گی۔ تو وہ پریشان ہو گئی، وہ قرآن پڑھنے والی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، بے شک ہم نے جنتی عورتوں کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا تو ہم نے ساری جنتی عورتوں کو کنواری بنایا ہے۔ تو کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ مطلب تم بوڑھی ہو، جنت میں ضرور جاؤ گی، لیکن بوڑھی ہو کر نہیں، جوان ہو کر جنت میں جاؤ گی۔ تو آپ غور فرمائیں کہ ان تینوں مثالوں میں آنکھ کی سفیدی کے ذریعہ، اونٹنی کے بچے کے ذریعہ اور بوڑھی عورت جنت میں نہ جائے گی، ان باتوں کے ذریعہ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاح فرمایا۔ تو ایسے مزاح کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے، لیکن یاد رکھیں اس سلسلے میں بھی حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اس بات پر قادر ہو جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادر تھے کہ مزاح یعنی خوش طبعی کرتے وقت صرف حق بات کہو، کسی کے دل کو اذیت نہ پہنچاؤ، حد سے نہ بڑھو، اور کبھی کبھی مزاح کرو تو تمہارے لیے بھی حرج نہیں، لیکن مزاح کو پیشہ بنا لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ چلو مزاح کرنا یہ ہمارے آقا کا طریقہ تو ہے، لیکن حضور اور حضور کے صحابہ کی طرح اگر تمہیں طاقت ہے کہ مزاح کرو گے تو
جھوٹ نہیں آئے گا، اذیت نہیں ہوگی، حق ہی بولو گے اور کبھی کبھی مزاح کرو گے تو پھر تمہیں اجازت ہے، باقی پھر مزاح کو بھی پیشہ اور عادت نہ بنا لے کہ ہمیشہ اسی کے پیچھے لگا رہیں، تو یہ الگ چیز ہے مزاح کرنا۔ لیکن ایک ہے مذاق اڑانا، اور مذاق اڑانے میں چونکہ کئی لوگ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کا، تو اس سلسلے میں اس بات کو دیکھیں، ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جس کے ذریعہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہنساتا ہے، حالانکہ وہ ایسی جھوٹ ہوتی ہیں یا وہ ایسی تکلیف دینے والی چیز ہوتی ہے یا حقیقت سے دور غلط بات ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ سوریا ستارے سے بھی زیادہ دور تک جہنم کی گہرائی میں گر جاتا ہے۔ یعنی ایک بات جس کا حق سے تعلق نہیں، سچ سے تعلق نہیں، اور وہ بس اس لیے بولتا ہے تاکہ میرے ساتھ بیٹھنے والے ہنسنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سوریا ستارے کی بلندی کے برابر جہنم میں گرنے کے برابر قرار دیا ہے۔ اسی لیے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اہانت اور تحقیر کے لیے زبان یا اشارات یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام و گناہ ہے۔ یعنی مذاق اڑانا صرف زبان سے نہیں بلکہ اشاروں میں کسی کا مذاق اڑایا یا اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے مذاق اڑایا تو یہ بھی حرام اور گناہ ہے، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی تحقیر، اس کی ایذا رسانی ہوتی ہے، اور کسی مسلمان کی تحقیر کرنا اور دکھ دینا سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب اس سلسلے میں عام طور پر لوگ کبھی کبھی کچھ مذاق کر جاتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ اس سے سامنے والے کا دل دکھتا ہے، تو اس حوالے سے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں کہ حضرت ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اسی دوران ان میں سے ایک صحابی سو گئے، سفر کے دوران کہیں رکے ہوں گے تو ایک صحابی سو گئے تو ایک دوسرے صحابی ان کے پاس گئے، اور یہ صحابی جو ان کے پاس گئے ان کے ہاتھ میں رسی تھی، تو انہوں نے وہ رسی اس صحابی جو سوئے ہوئے تھے ان کے جسم پر ڈالی، تو وہ سانپ سمجھ کر گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو یوں مذاق کرتے ہوئے ڈرائے۔ تو آپ غور کر رہے ہیں کہ اس قدر اسلام نے احتیاط برتنے کا حکم دیا ہے، چونکہ اب آپ اس طریقے سے اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس کو ڈرائیں گے تو ہو سکتا ہے اسی سے پھر آگے لڑائی شروع ہو جائے، اسی سے جھگڑا شروع ہو جائے، اس پر خوف طاری ہو اور خوف کی وجہ سے نہ جانے اس کی طبیعت پر کیا اثر پڑ جائے۔ تو اس وجہ سے اسلام نے اس طریقے سے مزاح سے بھی روکا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اپریل فول منانا، اور اپریل فول منانے کے ذریعہ لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس میں ایسی خبریں ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں کہ تمہارے جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، تمہاری دکان لوٹ لی گئی، تمہارا کاروبار سارا جل گیا، اور پھر اس کے بعد وہ گھبرایا ہوا دوڑتا ہوا بھاگتا ہے یا روتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ میں تو اپریل فول منا رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا۔ میں نے اپریل فول کے حوالے سے جب مطالعہ کیا تو ایک تحقیق میری نظر سے گزری، اگر مسلمان اس چیز کو جان لے کہ اپریل فول کی شروعات کہاں سے ہوئی تو وہ کبھی اس طرح کا مذاق اس دن کسی مسلمان سے نہ کرے گا۔ تحقیق ایک اس حوالے سے یہ ہے کہ جب عیسائی فوجوں نے اسپین کو فتح کیا
تو اس وقت اسپین کی سرزمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ عیسائیوں کی فوج کے گھوڑے جب گلیوں سے گزرتے تو ان کی ٹانگیں مسلمانوں کے خون میں ڈوبی ہوئی نظر آتی تھی. اور جب یہ قومیں اسپین پر قابض ہو گئی تو انہوں نے کوئی بھی مسلمان زندہ نہ بچے، اس طرح سے مسلمانوں کو قتل کیا. لیکن جب انہیں لگا کہ ہم نے سب کو ختم کر دیا تو مسلمان حکمران کو جو انہوں نے گرفتار کیا تھا انہیں موقع دیا کہ تم واپس مراکش چلے جاؤ جہاں سے تمہارے باپ دادا آئے تھے، اور پھر ان کو غرناطہ سے 20 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر لے جا کر انہیں مراکش جانے کے لیے چھوڑ دیا. جب عیسائی فوجیں مسلمان حکمران کو چھوڑ کر واپس آئی تو پورے اسپین میں گلی گلی میں جاسوس گھوم رہے تھے کہ مسلمان ہے یا نہیں. جو مسلمان نظر آتا اسے شہید کر دیتے تھے. تو کئی مسلمانوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا اور کئی مسلمانوں نے ان کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنی پہچان چھوڑ دی، اپنی شناخت بند کر دی. اب اسپین کے مسلمان یوں دبے کچلے اور چھپ چھپا کر کے رہتے تھے. تو انہوں نے عیسائی فوجوں نے ایک تدبیر اپنائی کہ دبے کچلے جو مسلمان موجود تو ہیں مگر ان کو باہر کیسے نکالیں. تو انہوں نے ان کو باہر نکالنے کے لیے ترکیب اور منصوبہ یہ بنایا کہ پورے ملک میں یہ اعلان کیا کہ 1 اپریل کو تمام مسلمان غرناطہ میں اکٹھا ہو جائیں تاکہ جس ملک میں جانا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے انتظام کریں گے اس ملک تک پہنچانے کا. تو چونکہ امن و امان قائم ہو چکا تھا مسلمان بے خوف ہو گئے اور انہوں نے غرناطہ میں جمع ہونا شروع کر دیا. مارچ کے پورے مہینے میں اعلانات ہوتے رہے. الحمرا کے نزدیک بڑے بڑے میدانوں میں خیمے نصب کیے گئے، جہاز آ کر کے بندرگاہوں پر لینڈ ہو گئے اور مسلمانوں کو ہر طریقے سے یقین دلایا گیا کہ تمہارے ساتھ کوئی غلط نہیں ہوگا، بس تم یہاں اکٹھے ہو جاؤ اور تمہیں پھر جہاں جانا ہے وہاں بس سلامت بھیج دیا جائے گا. تو سارے مسلمان وہاں جمع ہو گئے. 1 اپریل کا دن تھا تو تمام مسلمان بحری جہاز میں بیٹھ گئے تاکہ اپنے اپنے وطن میں جہاں ان کو جانا ہے وہاں پہنچ سکے. تو اب جب وہ بحری جہاز لے کر کے مسلمانوں کو سمندر کے بیچ میں پہنچا تو ان میں بوڑھے مسلمان بھی تھے، جوان، خواتین، بچے اور کئی مریض بیمار بھی تھے. ان کا پہلے سے منصوبہ تھا کہ ہمیں 1 اپریل کس طرح سے ان مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. بیچ سمندر میں جب گہرے سمندر میں جہاز پہنچا تو منصوبے کے مطابق اس جہاز کو ڈبو دیا گیا اور تمام مسلمانوں کو وہاں پر مار دیا گیا. اور اس کے بعد اسپین کے اندر خوب جشن منایا گیا اور اس وقت سے 1 اپریل کو اپریل فل منانے کا آغاز ہوا. اور یہی حال پتنگ بازی کا بھی ہے. تو میں اصل میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے غیر مسلموں کے شروع کردہ جو ان کے تہوار بنا لیے گئے، اب مسلمان بھی لا علمی اور نادانی کی وجہ سے اس کو منا رہا ہے، اپریل فل منا رہا ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں خوب محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور دین کو اور شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث پاک سن لیں کہ مذاق اڑانے والا اس کا کیا انجام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ. تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا. پھر دوسرا جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا، آؤ یہاں آؤ. اور وہ پھر سے بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کی طرف لپکے گا تاکہ جنت میں داخل ہو جائے. قریب پہنچے گا پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا. اس طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نا امیدی کی وجہ سے اب آگے نہیں بڑھے گا اور اس کے حصے میں جہنم لکھ دی جائے گی. تو یہ جو آج کسی مومن کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کو یوں اس طریقے سے جہنم سے دھکیل کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میرے آقا علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ
میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے بہت مال ملے۔ تو غور کیجئے کہ جو مذاق اڑانا آگے جھگڑے کا سبب بنتا ہے، فساد کا سبب بنتا ہے، عداوت دشمنی کا سبب بنتا ہے، اسلام نے اصلاح معاشرہ کے ایسے اصول عطا کیے ہیں کہ اگر ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اپنائی جائے تو الحمدللہ مسلمان بیمار ہونے سے ہی بچ جائے، جھگڑے اور فساد سے ہی بچ جائے۔ اس لیے دوستان محترم، یہ چوتھا اصول ہے اصلاح معاشرہ کا۔ پہلا یہ تھا کہ ایمان والو، فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو۔ دوسرا اصول یہ تھا کہ دو مسلمان گروہوں میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا دو۔ تیسرا اصول یہ تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو اس میں عدل اور انصاف کرو۔ اور چوتھا معاملہ یہ ہے کہ مذاق نہ اڑائیں۔ اور یہاں اس بارے میں چونکہ قرآن میں تو اکثر مقامات پر جہاں مرد کا ذکر ہوتا ہے عورت کا آ ہی جاتا ہے، لیکن یہاں مذاق اڑانے کے بارے میں عورتوں کے لیے الگ لفظ اللہ نے ذکر فرمائے، اس لیے کہ یہ بات خواتین اور عورتوں میں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے کوئی غریب ہو، کوئی دبا کچلا ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی اکیلا تنہا ہو، کوئی تعداد میں تھوڑے ہو، تو اس وقت جو سرمایہ دار مسلمان ہیں ان کے لیے احتیاطیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ کہیں میرے رویے سے اس کو ایسا نہ لگے کہ یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ تو اگر مرد عورت دونوں اس طریقے سے قرآنی اصول پر عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک خوشحال مسلم معاشرہ بنانے میں قرآنی اصولوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو نور سے منور کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔